بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمبا فاصلہ طے کرنے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہوائی جہاز ہی ایک محفوظ اور آسان راستہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر ایئرپورٹ لینڈنگ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ کو کسی خاص پہاڑ یا کسی تنگ وادی میں دکھائی دینے والے رن وے پر اترنے کے لیے بہت ہی ٹرینڈ ہونا پڑے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 5 خوفناک یا انتہائی مشکل ہوائی اڈوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل شام شاہ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو مل سکے۔ صبا ایئرپورٹ۔ صبا ایئرپورٹ دنیا کے خوفناک ترین ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ڈچ کیریبین جزیرے پر سینٹ مارٹن کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کا رن وے صرف 1300 فٹ لمبا ہے، جو اس کو دنیا کا مختصر ترین تجارتی ہوائی اڈہ بناتا ہے۔ رن وے کی اس لمبائی کا مطلب ہے کہ صرف بہت ہی اعلیٰ ٹرینڈ پائلٹ ہی یہاں جہاز لینڈ یا اڑا سکتے ہیں۔ ہوائی اڈہ لینڈنگ کے فوراً بعد انتہائی خطرناک پہاڑی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے، اور اگر آپ اس مقام تک جانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ فیری لے کر چلے جائیں۔ نمبر 2 پہ ہے کانگوناس انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ برازیل میں واقع کانگوناس انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ دنیا کے خطرناک ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک انتہائی مختصر رن وے والا ایئرپورٹ ہے اور شہر کے ایک بہت زیادہ تعمیر شدہ حصے میں واقع ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ یہاں اترتے ہوئے اونچی عمارتوں کی چوٹیوں کو چھو رہے ہوں۔ کانگوناس ایئرپورٹ شہر میں واقع 4 ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے اور اپنے خطرناک رن وے کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے، اور اس پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے خطرناک ایئرپورٹ ہے کیونکہ اس کا رن وے نکاسی آب کے نظام کے بغیر بنایا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں بڑی تعداد میں مہلک حادثات واقع ہوئے ہیں۔ 2007 میں اس کی ایک قابل ذکر مثال اس وقت پیش آئی جب ایک ہلکی بارش کے دوران ٹیم ایئر لائنز کی ایئر بس A320 رن وے پر پھسل گئی اور طیارہ قریبی گودام سے ٹکرا گیا، اور اس میں سوار تمام 187 افراد اور زمین پر موجود 12 شہری ہلاک ہو گئے۔ نمبر 3 پہ ہے ٹیلورائیڈ ایئرپورٹ۔ ٹیلورائیڈ ریجنل ایئرپورٹ جنوب مغربی کولوراڈو، امریکہ میں واقع ہے، اور اسے بھی دنیا میں خوفناک ترین ایئرپورٹ سمجھا جاتا ہے۔ ٹیلورائیڈ شہر سے تقریباً 5 میل مغرب میں واقع ہے اور بلندی کے لحاظ سے یہ امریکہ میں بلند ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے۔ یہ 1980 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا اور موجودہ کووڈ-19 بحران سے پہلے یہ ایک سال میں تقریباً 9,500 آپریشن سر انجام دیتا تھا۔ یہ ایئرپورٹ ایک چھوٹے سے پہاڑی سلسلے پر واقع ہے اور اس کے دونوں سروں پر اونچی چٹانیں ہیں، اور پائلٹ کو موسم سرما کے مہینے میں تیز ہواؤں پر قابو پانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ رن وے کا ہر اختتام دراصل درمیان سے تھوڑا سا اونچا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے نیپال کا لوکلا ایئرپورٹ یا تینزنگ ہیلری ایئرپورٹ۔ ماؤنٹ ایوریسٹ آنے والوں کے لیے یہ ایئرپورٹ ایک مرکزی ہوائی اڈے کا کام کرتا ہے۔ وہ حصہ جو اس ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز کو اترنا بہت مشکل بنا دیتا ہے وہ اس کا رن وے ہے، جو پہاڑوں کے درمیان ہے۔ رن وے کی لمبائی بھی ناقابل یقین حد تک کم ہے۔ در حقیقت ہوائی اڈہ بہت چھوٹا ہے۔ ہوائی اڈے پر بعض اوقات بجلی بھی چلی جاتی ہے اور کنٹرولرز کے ساتھ رابطے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ مناسب حالات میں بھی لینڈنگ کو انتہائی خطرناک بنا دیتا ہے۔ لوکلا ہوائی اڈہ 9,325 فٹ اونچائی پر واقع ہے اور یہ ایک پہاڑ پر بنایا گیا ہے، اور اس کا رن وے بھی صرف ایک سمت میں ہے، اور سنگین چٹانوں اور زاویوں کے ساتھ صرف 1,600 فٹ لمبا اس کا رن وے ہے۔ رن وے کے ایک سرے پر ایک پہاڑ کی دیوار ہے اور دوسرے اختتام پر وادی ہے جس میں 1,600 فٹ گہری کھائی ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے گسبون ایئرپورٹ۔ نیوزی لینڈ میں واقع گسبون ایئرپورٹ دنیا کے مشکل ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو گسبون کے مضافات میں واقع ہے۔ یہ ہوائی اڈہ ایک ریلوے کراسنگ پر واقع ہے۔ اس میں گھاس کے بنے ہوئے 3 رن وے ہیں، جس میں سے ایک اہم رن وے ہے۔ لینڈنگ کے لیے قریب ٹرینوں کے ساتھ صحیح ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے طیاروں یا ٹرینوں میں تاخیر ہونا ایک معمولی بات ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو بحفاظت گزرنے کی اجازت دے سکیں۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شام شاز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔